ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو عطائے رمضان کی اس خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہمارے بہت محترم اور بہت خوبصورت اور مدلل گفتگو کرتے ہیں جناب مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب نے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب یقینی طور پہ بڑی ایمان افروز گھڑیاں پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں، اور رمضان تو پھر ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ سعادت ہے امت مسلمہ کے لیے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ پوری امت کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر میں سمجھتا ہوں ملا ہے، کہ جس میں ایک ایک لمحے میں پروردگار کی رحمت جو ہے وہ پکار رہی ہے گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، کہ آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے دامن کو نیکیوں سے، رحمتوں سے بھر لیں. تو ماشاءاللہ ہم نے پہلے بھی مختلف موضوعات پر اپنے ناظرین تک جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ صحیح اور مدلل اور صحیح معلومات پہنچانے کی کوشش کریں. رمضان المبارک میں یقینی طور پر ہمارے بہت سارے معمولات ہوتے ہیں، اور اسی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو ہمیں سب سے پہلے تو میں چاہوں گا آپ ناظرین کو رمضان کا یہ جو پہلا عشرہ چل رہا ہے اس کے بارے میں ذرا اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کہ جو پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت ہے، ویسے تو پورا رمضان ہی رحمت ہے، لیکن چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم فرمائی، پہلا رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا، تو چونکہ ابھی ہم عشرہ رحمت سے گزر رہے ہیں تو اس میں ذرا فرمائیے گا عشرہ رحمت کو کس طرح سے ہمیں اپنے نفس کا احتساب کرنا ہے، کیسے ہمیں اپنی زندگیوں کو سیدھی ڈگر پر لانا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کے معمولات گزارنے ہیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین بے شک ولا یزید الظالمین الا خسارا. بہت شکریہ جناب راؤ ناصر علی جہانگیر صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا. جی جی اور ماشاءاللہ سے اچھا آپ کا پروگرام کر رہے ہیں آپ، اور بہترین معلومات جو ہے وہ قوم تک پہنچا رہے ہیں. الحمدللہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، جی 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 تو یقیناً 24 گھنٹوں میں سے، 12 مہینوں میں سے اور سال میں سے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنے بندوں پر نہ آ رہی. سبحان اللہ سبحان ہر اللہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، سبحان لیکن اللہ. اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے بندہ آئے تو آئے تو صحیح. صحیح، بالکل. جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی جو رحمت ہے قرآن میں بھی ہے، یہ بڑی وسیع ہے. بے شک بے شک. یعنی ہر چیز کی حد ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں واہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بے یعنی شک کہ بے شک. جہاں ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں، واہ واہ. ساری سزائیں ختم ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ. سارے قیودات ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت شروع ہو کیا جاتی بات ہے. ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ بے شک. پہلا عشرہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، یہ رحمت کا ہے. تو اس میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، جی تو جی جب جی. تک نماز میں ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر رحمت ہوتی ہے. صحیح. ظاہر ہے نماز سے ہم چلے گئے پھر بھی رحمت ہے، جی. لیکن وہ ایک خاص کیفیت جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. صحیح. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے، جب بندہ نماز کی انتظار کرتا ہے اور نماز پڑھتا رہتا ہے تو اللہ کے ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو جس وقت دے رہے ہیں خاص اللہ کا فضل ہو رہا ہے، اس کی بھی ایک کیفیت ہے. حج کر رہے ہیں تو احرام باندھا ہوا ہے جی آپ جی نے جی. عرفات کے میدان میں، تو ایک خاص کیفیت ہے. اسی طرح دیگر عبادات کو آپ لے لیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت میں ہیں. صحیح. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو صبح سے لے کر شام تک بندے سے جدا نہیں ہوتی واہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ظاہر ہے آپ اس فرق ہے. کیفیت میں ہیں. اس کیفیت میں، یعنی صحیح. کہ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی جو بو ہے نا، کیا بات ہے. کیا وہ بات مجھے ہے. کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. وجہ اس کی کیا ہے؟ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ، واہ. کہ روزے دار اپنے کھانے کو، پینے کو اور حق زوجیت کو ادا کرنے سے رکتا ہے، میری وجہ سے رکتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اور اللہ. فرمایا کہ الصیام لی، میں ہی اس کی جزا، روزہ میرے لیے ہے، اور میں ہی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جی. میں اس کی جزا دوں گا، جی. وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، واہ. یا میں ہی اس کی جزا ہوں. ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. جی بہت بڑی بات ہے. باقی عبادات جو ہیں وہ جب ہم کر رہے ہیں نا تو وہ ایک مخصوص ٹائم ہے، جب ٹائم ختم ہوا تو کیفیت سے نکل گئے. صحیح. روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بے شک. مطلب روزے کی حالت میں ہر وقت بندہ جو ہے وہ وجد میں رہتا ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ہوگا، جنت کے باغات، جنت کی نہریں فرشتوں کے تھرو دی جائیں گی. لیکن جب روزے کی جزا کی بات آئے گی نا تو اللہ فرمائے گا درمیان میں یہ جو فرشتوں کا واسطہ ہے نا جنت حوالے کرنے کا، یہ واسطہ اللہ ختم فرما دے گا اور خود اپنے دست
قدرت سے جزا دے گا، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں تو مخصوص پیریڈ میں میری خاطر 3 چیزوں سے رکا رہا، آج مجھ سے جزا بھی لے لے اور آج میرا دیدار بھی کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک رحمت کی بات ہے، یہ تو بہت میرے خیال سے جیسے آپ مناسب سمجھیں، روزہ تو ایک ایسی شے ہے، نماز پڑھتے ہیں تو رحمت ملتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو رحمت ملتی ہے، حج کرتے ہیں تو رحمت اور مغفرت ملتی ہے، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں، چاہے وہ پہلے عشرے کا ہو یا دوسرے عشرے کا ہو یا تیسرے عشرے کا ہو، روزہ رکھنے سے خود رحمان ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی باقی چیزیں کرنے سے ثواب اور جنت ملتی ہے، لیکن روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ رحمان ملتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر جوڑ دیکھیے نا کہ قرآن کریم بھی رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا، جیسے کہ میں نے آیت پڑھی، مومن تو ہر وقت رحمت میں ہے نا۔ صحیح۔ تو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں جہاں ہم اپنے روزے کا آغاز کرتے ہیں، وہاں نماز پڑھ کے رحمت حاصل کریں، اور نماز کے بعد اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں۔ ہر روز اگر ہم ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں تو 30 روزوں میں ہمارا جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا، اور بہتر یہ ہے کہ 29 کے حساب سے رکھ کے آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو رمضان کی رحمتیں ملیں گی، اور دوسرا ہر بندہ بیماری میں مبتلا ہے۔ کورونا وائرس کی جو وبا چلی ہوئی ہے اور دیگر معاملات ہیں، ٹینشن ہے، مہنگائی ہے، سب چیزیں ہیں، تو قرآن نے بڑی حسین بات کہی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ وہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس میں شفا بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ للمومنین، مومنین کے لیے۔ اب پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو بھی جاری رکھیں تو پھر یہ رحمت بلائے رحمت ہوگی۔ سحری بھی آپ کریں، یہ ایک اور رحمت ہے، افطار آپ کریں، یہ ایک اور رحمت ہے، صدقہ اور خیرات کریں آپ، یہ اور رحمت ہے، نماز تراویح کی ادائیگی کریں، یہ اور رحمت ہے، اور رمضان کے اندر اپنے گھر والوں پر اپنے جو بیلنس ہے اس کا منہ خوب کھول دیں، خوب کھلائیں، خوب پہنائیں انہیں، یہ ایک الگ رحمت ہے۔ تو ایک تو عشرہ رحمت ہے، اور پھر اس عشرے کی بدولت ہمیں بہت ساری جو ہیں رحمتیں ہیں، اور یہ ساری رحمتیں جو ملی ہیں وہ رحمت للعالمین کے صدقہ سے ملی ہیں۔ تو ہمارے لیے تو رمضان کا پہلا عشرہ تو وہ ایک بات ہے کہ حضور نے فرما دیا برانگیختہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے، ورنہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم رحمتوں میں داخل ہو گئے۔ قرآن بھی رحمت، صحابہ بھی رحمت، اہل بیت بھی رحمت، ہمارے لیے جو ہے وہ کلمہ بھی رحمت، اور سب سے بڑی جو رحمت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کی سیرت کو اپنا کر ہم اللہ کی بہت ساری رحمتیں جو ہیں وہ ہم وصول کر سکتے ہیں اور انعام کا مستحق ٹھہر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور بڑے مدلل طریقے سے ناظرین کرام رحمت کے بارے میں، رحمت کے عشرے کے بارے میں ہم سن رہے ہیں ماشاءاللہ سے مولانا مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب کو، اور ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ بالکل ناظرین کرام، بنیادی طور پر اگر ہم رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو اگر سمیٹنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے فضل اور کرم کو اپنے دامن میں بھرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے معمولات ٹھیک کرنے ہوں گے، اپنی جو زندگی کا جو طریقہ ہے اسے بہتر کرنا ہوگا۔ اور رمضان تو دیکھیں اتنا خوبصورت مہینہ ہے، دیکھیں اس میں بڑی جو اب جتنی سائنس کی ریسرچ ہو رہی ہے ناظرین کرام، جتنی بھی زیادہ تحقیقات سائنس کی انگریز نے، گورے نے یا دیگر لوگوں نے کی ہیں، اس کی جو فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں کینسر کتنا بڑا مرض ہے، ایک مرض ہے کینسر۔ دنیا اس کے علاج کے لیے، اس کی تشخیص کے لیے کہاں اس کے حوالے سے ریسرچ ہوئی ہے، لیکن ابھی پچھلے دنوں جسے آسکر ایوارڈ دیا گیا، اور وہ جاپان کے سائنسدان ہیں، آشے نام تھا ان کا، تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ نے فائنڈنگ نکالی ہیں اور یہ جو علاج دریافت کیا ہے یہ آپ نے کہاں سے کیا ہے، تو میں اس بات میں ایک بات کہتا ہوں ناظرین کرام کہ یہ بھی تو اللہ ہی کا فضل ہے کہ ایک غیر مسلم شخص کھڑا ہو کر کم از کم اقرار تو کر رہا ہے کہ میں نے یہ چیز یہاں سے حاصل کی ہے۔ تو اس نے بالکل اوپن فورم پہ، جب پوری دنیا کا میڈیا اس کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ طریقہ میں نے مسلمانوں کے رمضان سے پایا ہے، کہ رمضان، کیونکہ سائنس ہی کہتی ہے اگر کوئی شخص ایک مہینے کے اندر، اگر وہ کہتے ہیں کہ پورا سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے میں اگر کوئی شخص 25 سے 30 دن 14 سے 15 گھنٹے کا فاقہ کر لے تو اندر جو ہیں اس طرح کے خلیے بنتے ہیں جو اندر بیماری کو کھا جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو قوم اس طریقے کو اپنائے گی، تو پھر کہتا ہے میں نے دیکھا مسلمانوں کا رمضان، کہ رمضان میں مسلمان جو ہے سحری سے افطاری تک ہر چیز کے کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔
تو اس نے کہا کہ جو اس طرح کا طریقہ اختیار کر لے گا وہ کینسر سے باہر نکل آئے گا. کینسر سے لڑنے کے جو خلیے ہیں وہ اس فاقے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. جی 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 جی. ہم میں اور کافروں میں ایک بڑا فرق ہے. جی ہاں جی ہاں. ہم قرآن کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن عمل بالقرآن نہیں کرتے. جی بالکل بالکل. لیکن کافر انکار قرآن تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس عمل بالقرآن سارا معاملہ ہی قرآن سے انہوں نے حاصل کیا ہوا قرآن سے. جی ہاں. آپ دیکھیں نا روزہ جو ہے یہ باطنی صفائی کا ایک ذریعہ ہے. جی ہاں. آپ آسان سی مثال ہے, آپ ٹینکی بھی جب تک صاف نہ کریں تو وہ پانی صاف نہیں آئے گا, پینے کے قابل نہیں رہے گا. جی بالکل. تو جب تک سال میں ایک مہینہ بندہ روزہ نہ رکھے تو وہ خالق کے کائنات کے قابل نہیں رہے گا. بلکہ بعض علماء نے, میں حیران ہو گیا اگر آپ اجازت دیں, ابن جوزی وغیرہ نے لکھا ہے, فرمایا کہ رمضان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھا. اب مجھے بتائیں نا کہ ابن جوزی اتنا بڑا آدمی یہ لکھ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو تعلق یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا وہ کتنا گہرا تھا کہ جب ان کو خرید لیا گیا اور پھر اس کے جدائی میں روتے رہے لیکن بھولے نہیں ہیں, محبت اسی طرح برقرار رہی. تو پتہ چلا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے وہ سال کے 11 مہینے اللہ کی نظر رحمت اور اللہ کے کرم میں رہتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیونکہ رمضان کے روزے رکھنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اور جب اللہ کا کوئی محبوب بن جاتا ہے تو پھر حدیث کے اندر آتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں, پھر اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں, پھر اس کے کان ہو جاتا ہوں, پھر اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں. امام راضی نے لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے, فرمایا اس کا مطلب یہ ہے وہ سنتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق, دیکھتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق, چھوتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق. تو معنی یہ ہوا کہ جہاں روزہ ہمیں ایمان کے اعلیٰ درجے پر لے جاتا ہے, روحانی ہمیں لذتیں ملتی ہیں, اسی طرح ناصر صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ سائنس اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ روزہ ہماری صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے. بے شک بے شک. جو تحقیق لوگ آج کر رہے ہیں وہ تحقیق ہی نہیں, اس پر عمل کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آج سے کئی صدیاں پہلے ارشاد فرمایا. وہ فرمایا نا کہ سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے, کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ جو ریسرچ اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہے سنتوں کے اوپر, اس پر ان کی فائنڈنگز آج کی ہیں. ہمیں اس کا رزلٹ آج سے 1500 سال پہلے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا. اور ناظرین کرام یہ سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس ٹرانسمیشن کا یہ پورا ایک گلدستہ, اور اس گلدستے کا جو جھومر ہے وہ یہ اب کی گفتگو جو میں ابھی آپ سے کرنے جا رہا ہوں. ہم 12 سے 15 گھنٹے جو ہے بھوکے رہتے ہیں اور کھانے پینے سے دور رہتے ہیں, اور ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا لیکن احساس اندر ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ذرا مجھے ایک لمحے کے لیے بات بتائیے کہ اگر آج امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر افطار کر لے تو دیکھیں ہمارا حال کیا ہے. سارا دن تو ہم بھوکے رہتے ہیں, پھر جیسے ہی افطاری کا وقت آتا ہے ادھر سے پکوڑوں کا انبار, ادھر سے سموسوں کا, ادھر سے چنے چاٹ اور جناب دہی بڑے اور جناب پھر اور تلی ہوئی چیزوں کا ایک انبار ہے, وہ سارا ہم پی رہے ہوتے ہیں, اوپر سے شربت بھی ڈال رہے ہوتے ہیں اوپر سے. آپ کو پتہ ہے یہ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہم 15 منٹ کی جو 15 گھنٹے کی جو مشقت ہے اسے ایک لمحے میں آپ مشقت میں بدل دیتے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے چونکہ ہمارا معدہ 15 گھنٹے میں 16 گھنٹے میں اس مقام پر آتا ہے کہ جہاں آپ کو صحت کے لیے آپ کے لیے دروازہ کھلنا ہوتا ہے. اور ہمیں جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ توے کی کوئی چیز پکی ہوئی نہیں افطار میں کھاتے تھے, آپ کھجور اور سادہ پانی سے روزہ افطار کرتے تھے. آپ دیکھیے سائنس آج یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی 15 گھنٹے کا فاقہ کرتا ہے, کیونکہ ان کے ہاں روزے کا تصور نہیں ہے, ہمارے ہاں روزے کا تصور ہے. سائنس کہتی ہے کہ 15 گھنٹے اگر فاقہ کرتا ہے تو اس کا معدہ جو ہے وہ اتنے ہیٹ کے مقام پر ہوتا ہے کہ اس پر اگر آپ نے ٹھنڈا پانی ڈالا تو سمجھ لیں آپ نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. اور ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ملا, جو ان کا طریقہ ملا, وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کھجور سے اور سادے پانی سے روزہ افطار کرتے تھے. اب میں آپ کو ایک بہت خوبصورت بات بتا رہا ہوں, خدا کی قسم آپ اس پہ عمل کر لیں, ساری زندگی آپ دعائیں دیں گے. آپ اس پہ تھوڑا جبر کریں اپنے نفس کے اوپر. جب افطار ہوتی ہے نا تو اس وقت سادہ پانی اور کھجور سے روزہ کھول لیں اور تھوڑا سا وقفہ دے دیں, 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم اندر ایک ایسی حیران کن تبدیلی آپ چند ہی دنوں میں محسوس کریں گے کہ آپ کا بدن, آپ کا انگ انگ آپ کو دعا دے گا. کیوں کہ جس قسم کی غذائیں کھا کر ہم 15 گھنٹے کا روزہ ایک لمحے میں اس کو ہم جو ہے
زحمت میں بدل دیتے ہیں. اور پھر یقین جانے حالت یہ ہوتی ہے جب روح افزا کا شربت پی لے, کیونکہ میں خود بھی اس منزل سے گزرا ہوں, تو پھر نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی, آدمی ایسے یوں دھڑ سے گر جاتا ہے. تو بنیادی طور پر میں نے جب سے اس طریقے کو اختیار کیا ہے, ناظرین کرام, خدا کی قسم اندر سے دل شاد بھی ہے اور آباد بھی ہے, اور آپ کے ساتھ بات بھی ہو رہی ہے. تو یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب, ہم اگر سنتوں کے راستے پہ چل کے روزے کھول لیں, اور پھر یہ ہمارے ہاں جو لوگ افطاریاں کروا رہے ہیں, بالخصوص میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ انہوں نے بھی زور پکوڑوں پر دیا ہوا ہے, پکوڑے سموسے, اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ فرض عین ہے, اگر ہم یہ نہیں کھلائیں گے تو شاید معاذ اللہ گناہ کر لیں گے. اس پہ بھی ذرا فرمائیں نا. ہمارے یہ جتنے این جی اوز بہت اچھا کام کر رہی ہیں, میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ خوش بختوں میں سے ہیں. لیکن اگر آپ اس میں ہیلتھی فوڈ رکھ دیں, آپ اس کے اندر سے یہ تلی ہوئی چیزیں نکال دیں, اس کے اندر کھجور رکھیں, اس میں کوئی پھل کے ٹکڑے رکھ دیں, اس میں آپ کوئی سیب کا ٹکڑا رکھ دیں, اس میں کوئی آپ جوس ایسا رکھ دیں جو اس کے بغیر ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت بھی ہو جائے گی اور روزہ کھولنے والوں پر کرم بھی ہو جائے گا. کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ پیغام دیا قوم کو. جی 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 جی. لیکن میں اس بات میں حیران بھی ہوں جی کہ افطار کے وقت جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا, جو تماشا ہم کرتے ہیں نا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ, صحیح, یہ رمضان المبارک کا کرم ہے, ہم بچے ہوئے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل, یہ ورنہ تو کرم ہے, اللہ معاف کرے معاملہ الٹ ہو جائے. یہ رمضان المبارک. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے, جیسے کھجور ہو گیا, پانی ہو گیا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تناول کرتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کے اندر قوت اور توانائی کو زیادہ کرتی ہیں اور بڑھاتی ہیں, اور اس سے معدہ جو ہے نا وہ زیادہ کام کرنا شروع ہوتا ہے. بلکہ مجھے بخاری شریف کی ایک حدیث یاد آ گئی, بڑی مزے کی بات ہے. ایک صحابی وہ عرض کرنے کے, یا رسول اللہ ہمارے بھائی کا جو پیٹ ہے نا وہ بے رہا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. صحیح. تو انہوں نے پلایا تو وہ اور زیادہ ہو گیا. پھر آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا, فرمایا پلاؤ. تیسری مرتبہ آیا, فرمایا پلاؤ. چوتھی مرتبہ آیا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شہد شفا ہے, اور تیرے بھائی کا جو پیٹ ہے نا یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور اس کو پلاؤ. جب اور پلایا گیا نا تو ان کو شفا یابی ہو گئی. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ شہد مفسدات کو, جو فاسد مادہ تھا اس کو کیا کر رہا تھا, وہ خارج کر رہا تھا, اور وہ خارج کرتا رہا, اور جب اس نے شفا دینی تھی تو پیٹ کو جا کے کیا مل گئی, وہ شفا مل گئی. تو اگر ہم ان چیزوں کی طرف آئیں گے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک ہے, یہ حدیث تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ 2 ماہ تک آپ کا چولہا نہیں جلا. تو چولہا نہیں جلا تو آپ علیہ السلام نے تناول تو کیا ہے نا, لیکن وہ کیا یہی کھجور اور یہی پانی. جہاں تک تلی ہوئی باتوں کی بات آ گئی, این جی اوز وغیرہ جو افطاری کرا رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ نمائش آ گئی ہے. اتنی نمائش آ گئی ہے کہ اب اللہ کی پناہ بغیر تصویر کے غریب کو روزہ افطار کرنے بھی نہیں. بلکہ حیرانگی کی بات ہے کہ ادھر کھجور اٹھا رہے ہیں, منہ میں ڈال رہے ہیں, اور ادھر سے تصویر کھینچی جا رہی ہے, فوٹو والا اس کے سر پہ سوار ہے. اسی طرح جو ہے نا حجر اسود پہ جاتے ہیں تو لوگ ترستے ہیں کہ زبان لگ جائے, ادھر زبان لگی, ادھر سے موبائل نکال لیا. اس قوم کا یہ حال ہے. بلکہ بخاری شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. سب سے بہترین صدقہ جو ہے یہ ہے. ہاں پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم برانگیختہ کرنے کے لیے, دوسروں کو توجہ دلانے کے لیے کرتے ہیں, تو میرے خیال میں توجہ تھوڑی سی باتوں سے بھی ہو جاتی ہے. اتنا زیادہ اگر وہ شور و غل کیا جائے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تاہم تلی ہوئی چیزیں اور پھر پکوڑے وغیرہ ان چیزوں کی آپ نے بات کی, تو یہ فوراً کھا کے ہم پھر نماز کی طرف بھی جاتے ہیں. توجہ طلب بات یہ ہے کہ پکوڑوں کے اندر پیاز اور ان سبزیوں کا بھی استعمال ہوتا ہے, اس سے منہ کے اندر بو پیدا ہوتی ہے. جب بو پیدا ہوتی ہے نا تو بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے نمازی کے لبوں پر اپنے لب رکھ کے آمین کہتے ہیں, اور جس شخص کے منہ سے بو آتی ہے نا تو فرشتے اس سے دور ہٹتے ہیں. جہاں ہماری صحت خراب ہو رہی ہے وہاں ہم فرشتوں کی آمین سے بھی کیا ہو رہے ہیں, دور ہو رہے ہیں. بجا فرمایا آپ نے, اس پر جو ہے وہ عمل کرنا بے حد ضروری ہے, تاکہ صحت, حفظان صحت بھی ہو جائے اور حفظان ایمان بھی ہو جائے اور روح کی غذا بھی ہو جائے, اور فرشتوں کا ساتھ بھی ہمیں میسر آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل جناب, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس ٹرانسمیشن سے یہ بڑا خوبصورت پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے, اور یقینی طور پر یہ معلومات اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں راحت لا سکتی ہیں, ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا سکتی ہیں. تو یقینی طور پر ناظرین کرام, اس وقت ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے عطائے رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر.